بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر 12 اشارہ اے اور بی انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ مغرب کا ٹائم تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوتا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم کوئی 15 منٹ کی کلاس کرنے کے بعد مغرب کے لیے بریک کریں گے اور پھر کنٹینیو کریں گے وہیں سے۔ تو جس طرح آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے صفحہ نمبر 11 مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم صفحہ نمبر 12 شروع کریں گے، جو کہ داہنے ہاتھ کی دوسری انگلی کے اوپر آتا ہے۔ اس کے 4 اشارے جو ہیں: میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور رسولوں سے سلوک۔ تو اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں ان اشاروں کو۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ ان کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو میثاق خون، بولیں جب، ہاں زبان پہ جب ہی چڑھتا ہے یاد رہتا ہے۔ جی چلیں، تو پہلا اشارہ جو ہے اس میں آیت نمبر 84 ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے، اور پچھلی آیتوں سے اس کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسباق جو اس ایک آیت سے ہمیں مل سکتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کا قتل کریں گے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس ایک آیت میں صرف 2 لفظ نئے آ رہے ہیں، الحمدللہ باقی سارے لفظ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو، جنہوں نے یہ سائنٹیفک میتھڈ سے ہمیں سیکھنا آسان کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس آیت کو پہلے سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون آپس میں اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ جو لوگ آن لائن جوائن کر رہے ہیں پلیز اپنے جو رجسٹرڈ نیم ہے ان سے جوائن کریں۔ یہ جو سیمسنگ وغیرہ اس طرح کے ناموں سے جوائن کریں گے تو اٹینڈنس ہم نہیں لگا سکتے ہیں، تو پلیز اپنے ناموں سے جوائن کریں۔ تو آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے وا از، وا پہلے کر لیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد جی از ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا معنی ہم نے کہا تھا، لفظی ترجمہ کیا تھا اس کا؟ اس، ہاں آگے جا کے پڑھیں گے تو پھر یہ ظرف میں آئے گا، مگر جب اس طرح سے آتا ہے کسی پرانی بات کو یاد دلانے کے لیے تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں وَاذْکُرُوا اِذْ، ٹھیک ہے نا، تو جو اذکرو ہے نا کہ تم سب اس کو یاد کرو، یہ چیزیں چھپی ہوتی ہے، تو اس لیے ترجمے
میں اکثر آپ کو یہ بریکٹ میں لکھا ہوا بھی نظر آ جائے گا. تو یہ ریپیٹ ہوا ہے پچھلے سبق میں بھی یہی الفاظ تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا, اخذنا کا اشارہ کر لیں جلدی سے پتہ چل جائے گا ہمیں. جی اخذنا, ہم نے اخذا یا اخذو کی پوری گردان کی ہوئی ہے, سب کو آتی ہے ماشاءاللہ. میثاقکم, میثاق پڑھ چکے ہم, ہاں پختہ عہد وعدہ. کم تم سب سے, ٹھیک ہے. لا تسفکون, لا نہیں, تسفکون, ہاں تم سب بہاؤ گے. اصل میں صفا کا یسفکو ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو صفکن بہانا, کیا چیز بہانا؟ دماءکم, دمن کہتے ہیں عربی میں خون کو, ٹھیک ہے نا. تو دماءن اس کی جمع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور دماءکم یہاں پہ آپ دیکھیں کم کی ضمیر ساتھ آ رہی ہے, تو تم سب, ٹھیک ہے نا. تو آپس میں اصل میں ایک دوسرے کا خون بہانا آپس میں ہوگا نا, اس لیے. وَلَا, اور نہیں. تخرجون, ہاں تخرجون کا اشارہ کریں. یہ سب الفاظ ہمیں آتے ہیں ماشاءاللہ, گڈ. سب لوگ کریں گے اشارہ بھائی, یہ چوائس نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو کون سا فعل ہے یہ؟ اخرجا یخرجو نہیں. جب فعل جب بھی پوچھوں نا میں کون سا فعل ہے, تو آپ نے فعل کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے نا وہ بتانا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے, ٹھیک ہے. باب پوچھوں گا تو آپ باب بتائیں گے, وزن پوچھوں گا تو وزن بتائیں گے. QC4 میں آ گئے ہیں, یہ سب چیز تو بالکل اب کلیئر ہونی چاہیے سب لوگوں کو, کنفیوز مت کریں. جب فعل پوچھوں فوراً آپ بتا دیں کہ یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. اور فعل بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ بتا دیں. اب یہ تخرجونا جو ہے, اگر فعل پوچھتا ہوں اخرجا یخرجو, باب پوچھوں گا تو کیا بتائیں گے؟ باب افعال ہے, ٹھیک ہے. اور وزن پوچھوں گا تو کیا بتائیں گے؟ اسلم یسلم. آسان ہو گیا نا. بس اب یہ پیٹرن رکھنا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سے اب آپ QC4 کر رہے ہیں, تو آگے جا کر کے ہم نے اسی طریقے سے آیات ڈائریکٹ عربی میں پڑھنی ہے انشاءاللہ. انفسکم, ہاں اپنے آپ کو, انفس, ٹھیک ہے نا. نفس کی جمع انفس ہوتی ہے, اور انفسکم یعنی کہ آپ اپنے آپ کو. من دیارکم, دارن عربی میں کہتے ہیں گھر کو, دیار اس کی جمع ہو گئی, تو دیارکم اپنے گھروں سے, ٹھیک ہے نا. ثم, پھر وقار صاحب یہ دیکھ لیجیے گا ذرا. ثم پھر ہو گیا اقررتم, ہاں اقررتم جو ہے یہ شاید نیا لفظ لگ رہا ہوگا آپ کو. یہ اگر میں بتا دوں اس کا آپ کو کہ یہ فعل ہے مزید فی کا ہے, ٹھیک ہے. اس وزن پہ آپ نے پڑھا ہے دلہ یدلو, ٹھیک ہے نا. تو پھر قرہ یقرو سے اب پتا سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا, سوری یہ نہیں وہ ہے, یہ مزید فی سے ادلہ یدلو ہے, ادلہ یدلو, ٹھیک ہے نا, مزید فی سے ہے نا. تو آپ نے ادلہ یدلو جو پڑھا تھا, اگر میں کہوں اقرہ یقرو اسی وزن کے اوپر ہے, تو ادلہ یدلو کی گردان اگر آپ یاد کریں گے تو ادلہ ادلو ادللتا, ہم نے کہا تھا یہاں پہ آگے کھل جاتا ہے لام پہ جو شد ہے, یہ لام 2 دفعہ آ جاتا ہے. ادللتا ادللتو, ٹھیک ہے نا. ادللتم اس کے بعد تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے بدلتا ہے اقررتم اور ادللتم بالکل ایک جیسا ہو جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ریفرنس فعل ہے نا, اگر اس کی گردان آپ یاد کریں گے نا تو آسان ہو جائے گا. اب آپ اس کو پورا سمجھ سکتے ہیں کہ اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا ہے, ادلہ یدلو, ٹھیک ہے نا. یا کے اوپر پیش ہوگی ادلہ یدلو, ٹھیک ہے. اور اقرہ یقرو یہ فعل ہو گیا. گرامر میں جائیں گے تو اس کو دیکھ بھی لیں گے ہم. وا, اور اچھا یہ اقرار اردو میں بھی یہی عربی سے ہی آیا ہوا ہے, وہی استعمال ہوتا ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تشہدون, شہیدہ یشہدو سے تشہدون اشارہ کریں گے, تشہدون کو تو پتہ چل جائے گا. فعل پہچان لیا آپ نے, فعل مضارع جمع کا صیغہ مخاطب, آسان ہے. تو اب الحمدللہ صرف یہ 2 لفظ نئے آئے تھے, اقررتم اور دیارکم. باقی پوری آیت جو ہے وہ ہمیں آتی ہے الحمدللہ.
تو لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا اس کا. یہاں پر اب ہم ایک بریک کر لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں جلدی سے اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو جو لوگ آن لائن ہیں پلیز کوئی 10 منٹ کی ہم بریک کر رہے ہیں نماز کی, اور انشاءاللہ 7 بجے پھر دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے ہم نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ اور لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا تھا. اب اشارات جو ہے اس کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے, نہ ہی وہ ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے. بنی اسرائیل کے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قبیلے تھے اور ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں, اختلافات بھی ہوتے تھے, اور پھر اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ایک جگہ پہ اگر ایک سے زیادہ قبیلے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے تھے. تو جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کا ایک قبیلہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہوتا تھا, دوسرا قبیلہ جو ہے دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ پھر کرتے تھے کہ جب لڑائی ہوتی تھی تو کیونکہ اپنے اپنے حلیف قبیلوں کے طرف سے ان کو لڑنا ہوتا تھا معاہدے کے مطابق, تو پھر آپس میں ان کے بھی قبیلے لڑ رہے ہوتے تھے آپس میں. تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عہد لیا گیا تھا کہ یہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کریں گے, تو کیسے ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں یہ. تو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بنیادی حقوق کو کتنی اہمیت دی ہے, خاص طور سے اسے زندہ رہنے کے اور جائیداد رکھنے کے حق کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پختہ عہد لیا ہے, تم نے اس کا اقرار بھی کیا ہے, تم لوگ اس کے گواہ تھے, یعنی تمہاری غیر موجودگی میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا. اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون, کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے. تو یہاں پہ جو آیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم, تو دماءکم اپنے خون کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے آپس میں جب قتال کریں گے تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے, تو یہ وہ والی بات ہو رہی ہے. پھر ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اپنے آپ کو مت نکالو. یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نکالیں گے تو اصل میں اپنے آپ کو ہی نکال لیں. تو یعنی تم میں سے کوئی کسی کو نہ نکالے. جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے. وہ جہاں کہیں جائے گا اجنبی رہے گا. اسی طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ اسے سخت ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. یہ ایک طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے. اسی طرح تھا وہاں پہ جب کچھ معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی تھی, لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, تو قبیلوں میں ان کی بستیوں سے, آبادی جو ان کی ہوتی تھی, گھروں سے ان کو قبیلہ بدر کر دیا جاتا ایک طرح سے. تو یہ بھی منع کیا گیا تھا ان کو کہ یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ دیکھیں ابھی جیسے آج کل ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا ہے تو جن کے گھر بہہ گئے وہ بیچارے خیموں میں آ کے رہ رہے ہیں. اسی طرح مہاجرین جو ہوتے ہیں, جیسے افغان مہاجرین تھے یا دوسرے, وہ خیمہ بستیوں میں جا کے رہ رہے تھے. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے مسائل کس طرح کے ہوتے ہیں. تو کسی کو بھی اپنے گھر سے نکالا جائے گا, چاہے وہ انڈیویجول ہوگا یا کوئی برادری ہوگی, کوئی قبیلہ ہوگا, کوئی آبادی ہوگی, اس کے لیے بہت زیادہ تکالیف ہوں گی اور پھر اس سے معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ مزید پھیلتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا بھی وعدہ لیا تھا کہ یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ ایک طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے, جس طرح راؤٹ صاحب نے کہا یہاں پہ کہ مسلمانوں کو بھی یہی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان قوم دوسری مسلمان قوم کے خلاف لڑائی کرے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالے. ڈاکٹر صاحب نے جو حدیث اس سلسلے میں شامل کی ہے اس لیسن کے اندر, صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2586, عن نعمان ابن بشیر, نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین, ہاں مومنوں کی مثال ہے. اچھا یہ کچھ نئے لفظ آئیں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں اتفاق ایسا ہے کہ یہ والی حدیث جو اس میں کئی نئے لفظ ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فی توادہم و تراہمہم
वतातुफिहिम, ये क्या है, आपस में उनके ताल्लुकात, एक दूसरे से जो क्या कहते हैं, मोहब्बत रखना, पसंदीदगी, इन मानों में आता है तवाद। और तातुफ जो है ये एक एक दूसरे के लिए जो ईसार होता है और आपस में जो इत्तिहाद होता है, ये सारी चीजें। मसलुल जसदी क्या है, हाँ जसद जिस्म को कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो उसकी मिसाल एक जिस्म की है, इज़श तका मिनहु, यानी उसमें जब कोई तकलीफ होती है, उज़वन किसी एक उज़ू में, ठीक है। तदा लहू, तदा जो है, हाँ ये इस तरह उसका लफ्जी तर्जुमा तो पुकारना होता है, मगर उसका पहुंचना कह लें, क्या होता है, लहू साइरुल जसदी, साइर कहते हैं तमाम को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो साइरुल जसदी पूरे जिस्म में, बिस्सहरी वल हुम्मा, सहर कहते हैं बेख्वाबी, नींद, और हुम्मा जो है ये बुखार, ठीक है ना। तो ये जो बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो इस तरह से होगा कि जब तकलीफ होती है जिस्म किसी हिस्से में, तो बाकी पूरे जिस्म में वो तकलीफ कैसे पहुंचती है कि उसको तकलीफ की वजह से नींद नहीं आएगी, बुखार हो जाएगा, इस तरीके से। तो तर्जुमा इसका आप लोग देख सकते हैं कि सारा बदन जो है ना इसमें शरीक हो जाता है। ये मुसलमानों की जो मिसाल दी गई है कि मुसलमानों को किसी एक हिस्से में, कुछ एक ग्रोह में अगर कोई तकलीफ हो, या किसी इंडिविजुअल को भी, तो वो तमाम मुसलमानों को उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए, तो फिर एक बॉडी बनते हैं। ये नहीं कि अच्छा वो तो उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। मुसलमान जो है तमाम पूरी एक उम्मत है, सर दूसरी हदीस में भी आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत का हमने तर्जुमा और जो तशरीह है वो भी देख लिया है। तो जो इसके तर्जुमा है, पहले एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर असबाग देखते हैं। और फिर जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपनों के खून ना बहाओगे और ना तुम अपनों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो। असबाग दुआ और प्लान देख लें। असबाग जिस तरह हमने शुरू में देखा था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि वो ना लोगों का कत्ल करेंगे और ना उन्हें उनके घरों से निकालेंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी हुकूक को ख़ास अहमियत दी है। अब ये जो आजकल बात हो रही होती है ह्यूमन राइट्स, जो आप देखें कि दीन इस्लाम के अंदर ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हम उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो इस दुनिया में फसाद बहुत कम हो जाए। अल्लाह ताला ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहते हैं, गोया आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना खुद को तकलीफ पहुंचाना है। अब ये दो बातें देखें, एक तो ये कोई और अगर कुछ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहा हो तो बाकी मुसलमानों को तकलीफ होगी। अगर आपस में लड़ेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दह होगी, क्योंकि जब लड़ेंगे तो दोनों का नुकसान हो रहा होगा और दोनों मुसलमान हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। इन आयात को पढ़ने और समझने के बाद हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह आपके साथ किए गए वादों को तोड़ने से हमारी हिफाजत फरमाइए और ज़िंदगी के हर गोशे में आपकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाइए। अब ये बात भी समझने वाली है कि जब हम ये दुआ करें तो असल बात ये है कि अल्लाह ताला ही तौफीक देते हैं तो हम कर सकते हैं, मगर हमें नियत करनी है और एफर्ट करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है। जब होगा, सिर्फ खाली दुआ से नहीं होगा। प्लान क्या बनाना चाहिए कि इंशाल्लाह मैं हर इंसान के जानो माल का हर मुमकिन ख्याल रखूंगा। अब यहाँ पे हर इंसान है बिला तफरीक, रंग, मजहब, कौमियत वगैरह, तमाम इंसानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अस्मा और अफ़ाल जो इस आयत में आए हैं उनको हम देख लेते हैं। मीसाक, मीसाकुन इसकी जमा आएगी मवासीकु। दिमा नहीं, यहाँ पे दिमा अकुम आया है ना, तो दमुन जो है खून को कहते हैं, इसकी जमा जो है वो दिमा अकुम, दिमाउन, सॉरी दिमाउन है, दिमा अकुम तुम सबके खून।
अनफुसकुम, नफ्स की जमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आता है क्या, दो जमे क्या आती हैं बताएंगे आप लोग? हाँ, अनफुसु और नुफूसुन, ठीक है ना, उसमें तनवीन है, इसमें तनवीन नहीं है, ख्याल रखिएगा। चले, दियार, दारुन की जमा दियारुन, ठीक है ना। चले, अफाल देख लें हम जो सही वाले, सफा का यस्फिकु से तस्फिकूना, बाब कौन सा है? दराबा, मादे के रूफ सीन, फा और काफ। तो आइए इसकी गर्दान कर लें जल्दी से हम। सफा का, यस्फिको, इसफिक, साफिक, मसफूकुन और सफकुन, माशाल्लाह। तशहदूना, बाब समिया से, मादे के रूफ शीन हा और दाल। शहीदा, यशहदु, हद, मशहूदुन और हाँ शहादतुन। कमजोर वाले देख लेते हैं, हमजा वाले और शद वाले जो आए। हमजा वाला अखाजा, ठीक है ना। बाब तसरा है, इस वजन पे हमने कौन सा फेल पढ़ा था? अमरा या अमरू। तो पूरी गर्दान आती है हमें, अखाजा या खुजू, जल्दी से कर लें। अखाजा या खुजू, खुज, आखिज, खुज, अखजुन। चले, मजीदुन फी से देख लें कौन सा आया फेल। अखरजा युखरिजु, ठीक है ना। अस्लमा युस्लिम के वजन पे आइए कर लें। अखरजा, युखरिजु, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजुन, इखराजुन। बाब कौन सा है? इफ़ालुन। बोलते रहें तो जबान पे चढ़ जाएंगे, सारे 8 के 8 मजीद फी के जो QC3 में आप करके आए हैं वो सब इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती रहेगी, रोजाना 1-2 की प्रैक्टिस होगी हमारी। अकरर तुम, जिस तरह ये आयत पढ़ते हुए उस वक्त मैंने बताया था, अकर्रा युकिर्रु। बाब कौन सा है इसका? इफ़ाल है, मगर वजन हमने कहा था इसका अदल्ला युदिल्लु, ठीक है ना। तो आइए इसके भी कर लें हम। अकर्रा, युकिर्रु, अकरिर, हाँ, मुकिर्रुन, मुकर्रुन, इकरारुन, ठीक है। तो इससे भी पता चल रहा है कि बाब इफ़ाल है ये, ठीक है ना, इकरार। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत मुकम्मल हो गई है। ग्रामर में आ जाते हैं। आज के लेसन में ग्रामर में हम पढ़ेंगे, पिछली दफ़ा भी हमने 2 के सीखे पढ़े थे, फेल माजी पढ़ा था, और अब हम फेल मुजारे, अम्र और नहीं, और फिर इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल, इन सब में तस्निया यानी 2 वाले सीगे आते हैं। तो देखें, ये इस पूरे कोर्स में जो सर्फ के असबाक पढ़ने हैं हमने, अल्हम्दुलिल्लाह मुअन्नस के सीगे जो है ये वाले हम पढ़ चुके हैं, ज़मायर में भी और फेल में भी 2 के सीगे जो हैं वो अभी हम पढ़ रहे हैं, और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मजहूल वाले सीगे पढ़ेंगे। तो ज़मायर में 2 के सीगे जो हमने पढ़े थे कौन कौन से थे? हुमा और अंतुमा। फिर ज़मायर मुत्तसिला में जो पढ़े, रब्बुहुमा, असल में हुमा और कुमा थे ये, ठीक है ना। फिर फेल माजी में हमने पढ़े फ़अला और फ़अलतुमा, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं फेल मुजारे, अमर, नहीं और फिर इस्म फ़ाइल। तो फेल मुजारे में जिस तरह हमने फेल माजी में पढ़ा था ना, फ़अला से फ़अला हो गया था, वहां पे याद है ना, एक अलिफ का इजाफा हो गया था। यहाँ पे यफ़अलू के बाद जब हम 2 पे आएंगे तो यफ़अलानी, ठीक है ना। यफ़अलू इशारा करें, यफ़अलू, उससे फिर यफ़अलानी। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, क्योंकि यफ़अलूना जो है वो जमा थी इसकी, ठीक है ना। तो यफ़अलू, यफ़अलूना करते थे ना, तो नून आती थी उसमें, उससे याद रख लें कि ये 2 के सीगे में यफ़अलानी आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरह जब सामने आते हैं तो यहाँ पे हमने तफ़अलू और तफ़अलूना सीखा हुआ था ना,
اب اس میں کیا آ جائے گا؟ تفعلانی. تو بہت آسان ہے، الف نون کے ساتھ یہی دونوں صیغے جو ہے نا ایڈ ہو جائیں گے. اب ہم اس کی ایک دفعہ فعل مضارع کی پوری گردان کر لیتے ہیں، پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ آئیے پہلے میرے ساتھ کریں. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلانی، نہیں تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہے، یہی سیکوینس بنتی ہے نا ہماری. ٹھیک ہے نا؟ افعلو کے بعد تفعلانی، پھر تفعلون، پھر نفعلو. ٹھیک، ایک دفعہ پھر کر لیں. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلانی، تفعلون، نفعلو. ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ کریں گے. اوپر ہاتھ اوپر رکھیں، فعل مضارع ہے، نیچے نہیں. دوبارہ سے، دوبارہ سے. نفعلو. ایک دفعہ اور کریں. یفعلون، افعلو، تفعلانی، ہاں تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. یفعلانی، یفعلون، افعلو، افعلو، تفعلانی، تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم دو چار دفعہ پریکٹس کریں گے. ابھی جب آخر میں پورا ٹیبل ہو جائے گا نا فعل ماضی اور مضارع کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو دو صیغے ہیں بس صرف یہی یاد رکھنے ہیں آپ نے. جیسے ہم نے وہاں پہ فعل ماضی میں فعلا اور فعلتما یاد رکھا ہوا تھا، یہاں پہ یفعلانی اور تفعلانی. بس یہ دو ایڈ ہوں گے تو دو والا صیغہ جو ہے ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بول چال میں اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے؟ اگین وہی بات ہے کہ جب ہم اپنے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں واحد ہوگا یا جمع ہوگا، اس میں دو نہیں ہوں گے. غائب کے لیے اور حاضر مخاطب کے لیے دو والا صیغہ آئے گا. تو اگر سوال ہوگا حل یفعلانی، تو کیا جواب ہوگا؟ نعم یفعلانی. اور حل تفعلانی، اب اس میں کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں نفعلو ہوگا، کیونکہ اپنے لیے جب آپ نے جواب دینا ہے تو وہاں پہ دو والا صیغہ نہیں ہے، وہاں پہ جمع ہے. تو جب اگر سوال کیا جائے حل تفعلانی، تو آپ جواب دیں گے نعم نفعلو. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح حل یفعلانی خیرا، حل تفعلانی خیرا، نفعلو، ہاں نفعلو، نعم نفعلو خیرا. اب آتے ہیں ہم امر اور نہیں کی طرف. جب کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی دعا کرتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. امر کا ہم نے سیکھا ہوا ہے. اور کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو نہیں. تو اس کے اندر ہم نے فعلا کی گردان جب کی تھی تو ہم نے کہا تھا افعل، اور جمع میں ہم نے کہا تھا افعلو، اور نہیں میں کیا تھا؟ لا تفعل، لا تفعلو. تو اب اسی میں دو انگلیوں کے ساتھ درمیان میں آپ دیکھیں امر میں افعلا دو انگلیوں کے ساتھ، جیسے ہم نے ایک کے ساتھ افعل کیا تھا، دو انگلیوں کے ساتھ افعلا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب منع کریں گے تو جس طرح وہاں پہ لا تفعل تھا نا، تو وہاں پہ بھی الف بڑھائیں گے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے فعل ماضی میں آپ نے فعلا کے ساتھ فعلا کیا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ امر اور نہیں میں صرف دو انگلیوں اور ایک الف کا اضافہ کرنا ہے بس. ٹھیک ہے نا؟ چلیں پریکٹس کر لیں. افعل، افعلا، افعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو. آسان ہو گیا ہے. صرف ایک الف اور ایک انگلی اور ایڈ کرنی ہے واحد کے بعد تثنیہ میں. ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. افعل، افعلا، افعلو، لا تفعل، لا تفعلا،
لا تفعلو. تو یہ جس طرح فعل ماضی میں فعلا تھا یہاں پہ افعلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, الف. ٹھیک ہے نا. چلے تو اگر حکم دیا جائے گا دو کو افعلا تو جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ نفعلو. کیوں؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ نفعلو دو کا صیغہ اپنے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لا تفعلا دو کو منع کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ لا نفعل. ٹھیک ہے نا. چلیں. اور اگر کسی کو کہا جائے گا افعلا خیرن تو نفعل خیرن. لا تفعلا شرن. نفعل کیوں کہا جائے گا؟ لا نفعل کہا جائے گا, منع کر رہے ہیں نا آپ نے ضرور ہے. ہاں ہم نے QC1 میں ایک رول پڑھا تھا کہ جب فعل ماضی کی نفی کرنی ہوگی تو ما سے ہوگی عام طور پہ, اور فعل مضارع کی نفی جب ہوگی تو لا سے ہوگی. ریکال کر لیں اس کو, QC1 میں ہم نے یہ رول پڑھا ہوا تھا. تو یہاں پہ اب فعل مضارع کی نفی ہو رہی ہے نا تو لا ہے. آلدو ایکسیپشنز ہیں اس کی, مگر ایک جنرل رول اس کو یاد رکھ لیں آپ. اور آسانی کے لیے میں نے TPI کا میتھڈ ہی بتایا تھا کہ ماضی میم الف آتا ہے تو اس کی نفی بھی کرنی ہے تو ما سے. یہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے, پھر کبھی بھولیں گے نہیں آپ اس کو کہ فعل مضارع میں لا لگانا ہے. اور اس کو بھی اس طرح سے ریکال کر سکتے ہیں آپ کے جو نہیں کا صیغہ ہے وہ تو بنتا ہی فعل مضارع سے ہے نا, تو لا تفعل ہم نے لا وہاں پہ استعمال کیا ہوا تھا. تو اس طریقے سے ہمیشہ یاد رہے گا. چلیں اب ہم آتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول کی طرف. جو بھی فعل ہم نے پڑھا ہم نے کہا کہ اس کے کرنے والا اور جس پہ اس کا اثر ہو وہ فاعل اور مفعول ہو گیا. ہم نے اس کو کہا تھا اسم فاعل اور اسم مفعول. ٹھیک ہے نا, جو گردان میں جو آتے ہیں اسم. اور اسی لیے کیونکہ یہ اسم ہے دونوں, یہ فعل نہیں ہے. ابھی تک باقی سارے فعل تھے, ماضی مضارع امر نہیں. اس میں بھی الف اور نون کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے فعل مضارع میں ہم نے یفعلانی تفعلانی کیا تھا, یہاں پہ کیا ہوگا؟ فاعل سے فاعلانی اور مفعول سے مفعولانی. بہت آسان ہے, الف نون لگانا ہے آپ نے صرف, اور نون کے ساتھ زیر ہوگی, بس یہ یاد رکھیں خالی. تو اس کی پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں. اسم فاعل ہم نے کیا تھا فاعلن, اب ایک تھا, دو کے لیے ہم کریں گے فاعلانی. ٹھیک ہے نا, فاعلن فاعلانی اور فاعلون. ٹھیک ہے. اسی طرح مفعولن مفعولانی اور مفعولون. ٹھیک ہو گیا. دو 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 انگلیاں رکھ لینا, آپ کو یاد رہے گا, آسان ہے. ٹھیک ہے نا, دو انگلیوں سے مفعولانی. جمع کے لیے ہوگا نا, جب فاعلون کریں گے تو جمع ہوگا نا, کہ وہ کئی ہیں اس لیے. یہاں پر تو صرف بس دو ہیں تو دو انگلیوں سے کر لیں, زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. تو اب جتنے بھی ہم نے تثنیہ یعنی کہ دو والے صیغے سیکھے, ضمائر میں ہما انتما سیکھ لیا ہم نے, پھر ہما اور کما سیکھ لیا ضمائر متصلہ میں, یہ ضمائر منفصلہ تھے. فعل ماضی میں ہم نے فعلا فعلتما سیکھ لیا, فعل مضارع میں یفعلانی تفعلانی سیکھ لیا. امر اور نہیں کے اندر افعلا اور لا تفعلا. ٹھیک ہے. پھر اسم فاعل اور مفعول میں ہم نے فاعلانی اور مفعولانی یہ سیکھ لیا. الحمدللہ. تو اب اگر ہم فعل میں آتے ہیں, جیسے فعلا سے ہم نے کیا تھا, تو نصرہ کی اگر گردان ہم کریں اور اس میں ہم کہیں کہ تثنیہ کے صیغے استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ دو کے لیے نصرہ. ٹھیک ہے نا, اور سامنے اشارہ کریں گے ہم تو کیا کہیں گے؟ نصرتما. ٹھیک ہے نا. اسی طرح فعل مضارع میں کریں گے ینصرانی اور تنصرانی. ٹھیک ہے. پھر فعل امر میں ہم کریں گے
انصرا، ہاں ٹھیک ہے نا. اور نہیں میں کیا کریں گے؟ لا تن، ہاں تنصرا، ٹھیک ہے نا. تا کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسم فاعل میں بھی اسی طرح ناصرانی اور منصورانی. تو اب یہ اگر آپ کو فارمولا سمجھ میں آ گیا ہے تو جو بھی فعل آپ چاہیں اس کا تثنیہ کا صیغہ وہ بنا بھی سکتے ہیں. اور قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے جو دو والے صیغے آئیں گے ان کو اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ مزید فی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. جیسے ہم نے فعل پڑھا علامہ، ابھی تک تو پہلے ہم نے فعلا اور نصرہ کیا جو ثلاثی مجرد والے تھے. اب ہم مزید فی کے دو والے صیغے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے علامہ پڑھا تھا. کون سا باب تھا یہ مزید فی کا؟ باب تفعیل تھا، ٹھیک ہے نا. اس کا ریفرنس فعل ہم نے علامہ یعلم پڑھا تھا، تعلیم، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی اب دیکھیں فعل ماضی میں علامہ سے صرف ایک الف کا اضافہ ہوا ہے، علامہ دو والے ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح علمتا سے علمتما ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر فعل مضارع میں جب ہم آئیں گے تو یعلما، یہاں پہ جو یعلمانی دو والا ہو گیا نا، فعل مضارع ہے یعلمانی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پھر سامنے جب آئیں گے تو تعلمانی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح رول وہی ہے، ایک فعل ماضی میں آپ نے الف ایڈ کیا اور فعل مضارع میں آپ نے الف نون لگا دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد امر میں بھی اسی طرح ہے، وہاں پہ تھا علم، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ علیما ہو جائے گا دو میں، ٹھیک ہے نا. اور نہیں میں کیا تھا وہاں پہ؟ لا تعلم، ہاں تو لا تعلما، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے فعل جب اسم میں آئے تھے، ہم اسم فاعل ہم نے معلمن کہا تھا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ معلمانی. دو معلم ہوں گے تو معلمانی، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ مفعول کیا تھا؟ معلمن تھا تو معلمانی، ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف زیر اور زبر کا فرق ہوگا آخر میں میم کے اوپر جو ہے، وہاں پر بھی یہی تھا، معلمن اور معلمن پڑھا تھا نا آپ نے. تو یہاں پہ الف نون دونوں میں لگانی ہے اور نون پہ زیر ہوگی، یاد رکھیں. تو معلمانی، ٹھیک ہے ہاں، معلمانی اور معلمانی، ٹھیک ہے. چلے تو اسلمہ جو دوسرا فعل ہم نے پڑھا تھا کس باب سے پڑھا؟ یہ باب افعال سے پڑھا. تو باب افعال سے ریفرنس فعل تھا ہمارا اسلمہ یسلم، ہاں اسلام، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی دو والے صیغے اب آپ یہ خود بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. واحد میں ہم نے اسلمہ کیا تھا، تثنیہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہے بھائی، ہاں اسلمہ، ٹھیک ہے نا. فعل مضارع میں آئیں گے تو ہم نے وہاں پہ یسلمو کیا تھا، یسلمانی، ٹھیک ہے نا. اور تسلیمو کے ساتھ تسلیمانی، ٹھیک ہے. اس کے بعد فعل امر تھا وہاں پہ اسلم، تو اب دو کے لیے کیا ہوگا؟ اسلیما. اور نہیں کے لیے تھا لا تسلم، تو کیا ہوگا؟ دو لا تسلیما، ٹھیک ہے. مسلمن تھا، اب کیا ہوگا؟ مسلمانی، ٹھیک ہے نا. اور مسلمن تھا، مسلمانی، ٹھیک ہے نا. تو مسلمانی اسم فاعل ہو گیا اور مسلمانی. چلے اب یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جو ہوم ورک سجیسٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ سمیہ اور جو باب سمیہ سے ایک لے لیں، پھر مزید فی سے کذبہ، ان دونوں کے دو کے صیغے جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد پھر سورہ رحمان کو دیکھیں، اس میں دو کے بہت سارے صیغے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تکذبانی
اب یہاں پہ 2 کا صیغہ آ گیا. اور کیوں 2 کا صیغہ آیا تھا یہاں پہ؟ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ ہاں، انس اور جن، یہ 2 مخلوق ہو گئی، ان دونوں سے خطاب ہو رہا تھا، تو اس لیے کہا گیا تکذبانی کہ تم سب جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے نا، کذبا یکذبو، تکذیب اس کی گردان ہم پوری کر چکے ہیں نا، یہ فعل آتا ہے ہمیں. کذبا کیا معنی ہوتا ہے؟ کذبا نہیں، کذبا، کذبا کے معنی بتائیں نا. اس نے جھٹلایا، فعل ماضی کا صیغہ ہے نا، پورا بتائیں گے تو پھر صحیح ترجمہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ کہیں گے جھٹلانا تو وہ تو پھر مصدر ہو گیا، اس کا تکذیب ہو گیا وہ. ٹھیک ہے نا، کذبا کا مطلب ہے اس نے جھٹلایا. یاد رکھیں ہمیشہ فعل کے اندر جو اشارہ ہم کرتے ہیں نا، اس میں فاعل جو چھپا ہوا ہے وہ آپ نے ترجمے میں بتانا ہوتا ہے. ٹھیک، چلے تو الحمدللہ لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. دعا کر لیتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ایک شارٹ سی بریک کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا لیسن شروع کریں گے ہم. جزاکم اللہ خیرہ. جو لوگ آن لائن، ایک دفعہ پھر میں یاد دہانی کرا دوں کہ آپ لوگوں نے لاگ ان کرنا ہے اپنے نام کے ساتھ. اگر کسی اور نام سے لاگ ان کریں گے تو پھر آپ کی اٹینڈنس نہیں لگ سکتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں پلیز. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کے دوسرے سبق کے لیے صفحہ نمبر 12 اشارہ بی. اس میں آیت نمبر، ابھی ہم نے پچھلے سبق میں کون سی آیت پڑھی؟ آیت نمبر 84. تو اب اس سبق میں آیت نمبر 85 کا ایک حصہ شامل ہے. یاد رکھیے گا یہ آیت مکمل نہیں ہوگی کیونکہ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور ایک حصہ اس کا ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے، اور جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. تو یہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. باقی ٹاپک ہمارا وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کا دوسرا اشارہ. یہاں سے ہم شروع کریں گے، اور 12ویں صفحے کے جو اشارے ہم نے بریک سے پہلے بھی دیکھے تھے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں. پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ. شارٹ میں اگر ان کو دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو ایک جملہ بتایا اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی. اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں ان چاروں اشاروں کو. پچھلی آیت سے تعلق وہی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو باطل عقائد تھے اور ان کی بدعمالیاں تھیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ یاد دہانی ان کو کروا رہے ہیں کہ تم نے یہ عہد کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی، یہ تمہیں حکم دیا گیا تھا، تم یہ کرتے رہے. آیت نمبر 85 کے اس حصے سے جو اسباق ہم لے سکتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے. یعنی دین پورے کا پورا جو ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہے. اس سلسلے میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ہیریٹک مسلم. ہاں، تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ کچھ اسلام کی کچھ چیزوں کو وہ مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے. تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ہیریٹک مسلم کوئی مسلم نہیں ہے. ہاں، HERETIC ہو گیا ہیریٹک. ہاں، گوگل کریں گے تو پتہ چل جائے گا. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ٹھیک ہے، جو یہود نے بھی کام کیا ہوا تھا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان رہے ہیں اس پہ عمل کریں، کچھ حصوں کو نہیں مان رہے ہیں اس پہ نہیں عمل کریں گے.
ایسا نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، یہ پورے کا پورا پیکیج ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل بھی ہم کوئی سسٹم لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پورا پیکیج ہے، یہ پیکیج آپ نے ایز اٹ از لینا ہے تو ٹھیک ہے، چوائس نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کچھ چیزیں لے لیں کچھ چیزیں نہیں لے لیں. تو دین بھی اسی طرح ہے، دین اسلام پورے کا پورا پیکیج ہے، پورے دین کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. جی بالکل. تو نئے الفاظ ہم دیکھ لیں اس میں. پہلی لائن میں تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے، دوسری میں 3 اور تیسری میں بھی 3 نئے لفظ ہیں، مگر یہ 3 ڈاکٹر صاحب نے اسے لکھ دیے ہیں کہ اس کورس میں ہم نے نہیں پڑھے، ادروائز یہ ہمیں آتے ہیں. ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم ان کو. 4 نئے الفاظ ہیں میرے حساب سے، باقی 2 آپ لوگوں کو آتے ہیں اس کے اندر سے. تو آئیے ہم اس آیت کے اس پہلے حصے کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ساروا فادوهم وهو محرم عليهم إخراجهم. صدق اللہ العظیم. پھر تم وہی لوگ ہو. یہ سما پھر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی کہ تم لوگوں سے یہ پختہ عہد لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور گھروں سے نہیں نکالو گے وہ، تو پھر تم وہ لوگ ہو. اب یہ تم کے ساتھ ہی کیوں آ گیا؟ یہ اس لیے کہ انتم جو ہے وہ ضمیر پہلے آئی ہوئی ہے. یہ ابھی ہم جب ترجمے میں آئیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے. پہلے بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے. تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی سے، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا ان کا. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سما، ہاں پھر، یعنی اس کے بعد جو پہلے بات ہوئی ہے انتم، تم. اب یہ ایک چیز ہے، اس کو سمجھ لیں ذرا. جہاں پہ پہلے بھی ہم نے آیات دیکھی ہیں QC 2-3 میں بھی اس طرح سے آتا ہے کہ ضمیر جب پہلے آ جاتا ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے مگر ضمیر پہلے آ گئی انتم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور اسی لیے ترجمے میں تم ہی کہا گیا ہے کہ تم ہی وہ، یہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. تو انتم ہا اولائی، ہا اولائی کا اشارہ کریں. آپ لوگوں نے ہا اولائی پڑھا ہوا ہے؟ ہاں، کوئی عجیب عجیب اشارے کریں لوگ، مجھے حیرت ہو رہی ہے. ہاذا سے شروع کریں. جی بالکل بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، مگر باقی لوگ کچھ ادھر ادھر بھی اشارے کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہاذا سے شروع کریں. ہاذا کا اشارہ کریں. ہاذا کا کیا اشارہ کیا تھا ہم نے؟ یہ تھا. تو اب اسی کی جمع ہو جائے گی ہا اولائی. ٹھیک ہے نا، اوپر ادھر وہ سارے اشارے پتہ نہیں کون سے والے. QC 1 ریوائز کرتے رہا کریں، میں اسی لیے کہتا ہوں بہت ضروری ہے. چلے تو ہا اولائی جو ہے، ہاں یہ سب تقتلون، تقتلون کا اشارہ کریں گے تو قتلا، ہاں یقتلو سے تقتلو اور تقتلون، بالکل صحیح اشارہ صحیح کر لیں تو اس کا مطلب ہے مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس فعل کو بھی پہچان لیا ہے کہ ماضی ہے یا مضارع ہے، واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ سارے مسائل حل ہو گئے اشارے سے. تو جو بھی فعل نظر آئے فوراً اشارہ کریں، سمجھ آ جاتی ہے بات. انفسکم، یہ ابھی پیچھے بھی آیا تھا. انفس نفسن کی جمع ہے اور انفسکم ہاں اپنے آپ کو، تم سب. واہ، اور تخرجون کا اشارہ کریں جلدی سے. کون سا فعل ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے اخرجا یخرجو سے، ہاں تخرجون اور اخراج، بالکل صحیح ہے. فریقاً، فریق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فریق، یعنی کہ ایک گروہ، کچھ لوگ. منکم، تم میں سے. من دیارہم، من سے ہو گیا، دیارہم ابھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، دار کی جمع دیار.
تظاہرون، یہ فعل ابھی ہم جب گرامر میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تتظاہرون تھا، مگر شارٹ ہو کر کے یہ تظاہرون بن گیا ہے کہ تم سب چڑھائی کرتے ہو. ٹھیک ہے، باب تفاعل سے گرامر میں جائیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ ترکیب چینج کیسے ہوئی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، تو اس کو، یہ نیا لفظ آیا آپ کے لیے، اس کو آپ یاد کر لیں ذرا. ہاں مطلب ہاں حملہ کرنا ہو گیا نا. ٹھیک ہے، یہ باب تفاعل ہے، ابھی آتے ہیں پھر اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، علیہم ان پر. ٹھیک ہے نا، بالاسم بی سے ہو گیا، اسم کیا ہے؟ گناہ. ٹھیک ہے نا، اسم پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسمن گناہ، واہ اور العدوان سرکشی. ٹھیک ہے، یہاں پہ عدوان کے نیچے زیر اس لیے آئی ہوئی ہے کہ یہ بازیر بی جو ہے نا بالاسمی، اس کے بعد وا آ گیا ہے، تو یہ العدوان میں بھی آپ سمجھیں کہ یہ با جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اس با کا اثر اس پر بھی آ رہا ہے. اسی لیے یہ بازیر بی جو ہے حروف جر میں سے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو اسی لیے الاسمو جو تھا الاسمی بن گیا، بالاسمی ہو گیا، تو یہاں پہ بھی العدوانو جو ہے یہ بالعدوانی ہے، اصل میں یہ بالعدوانی ہے. تو وا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس با کا اثر ادھر بھی آیا ہوا ہے، اس لیے یہ زیر کے ساتھ آ گئی ہے. اور زیر کے ساتھ آتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جو زیر کے ساتھ آ جاتا ہے وہ مجرور. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ابھی انشاءاللہ اسی کورس میں آگے جا کے پڑھیں گے. آپ نے نحو شروع کرنی ہے ابھی انشاءاللہ کسی فور میں ہی، تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، پھر زیادہ مزہ آئے گا پڑھنے میں. تو لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ. اچھا ایک حصہ بھی باقی ہے اس کا، و اور ان اگر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. یا تو کم، وہ آئے، ہاں عطا یا تی پڑھا ہے نا ہم نے. تو یا تی سے جمع کیا ہوتا ہے؟ یا تونا. ٹھیک ہے نا، یہاں سے نون کیوں گری ہوئی ہے یہ بھی آپ پڑھیں گے اسی کورس میں جب ہم نحو میں آئیں گے کہ یہ ان کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ کیا تبدیلی آئی. یہ شرط والا جو آیا ہے نا، یہ اسی کورس میں پڑھنا ہے انشاءاللہ. آپ نے نوٹ کر لیں اس کو. اسارا، اسیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قیدی کے لیے، اس کی جمع ہے اسارا. تو وہ آئیں تمہارے پاس قید ہو کر، یعنی کہ اس حال میں کہ وہ قیدی ہوں. تفادوہم، تفادونا جو ہے نا یہ بھی نون گری ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ والا رول ابھی نحو میں آپ نے نہیں پڑھا ہے شرط والا، تو اس لیے تفادو ہے، اصل میں تفادونا ہے یہ. اور نادا ینادی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا باب مفاعلہ سے، تو اسی باب سے گرامر میں ہم آئیں گے تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. تفادوہم. ٹھیک ہے نا، واہ ہوا، واہ اصل میں تو لفظی ترجمہ اور ہے، مگر یہاں پہ اس حال میں ہوا وہ. ہاں یہ ترجمہ جو ہے نا اس کا در اصل یہ ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے، یہ ترجمہ ہوتا ہے ہوا محرمن. ہاں تو حرما یحرم پڑھ چکے ہیں نا آپ یہ فعل، تو محرم اور محرم کا اشارہ کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا. ہاں محرم اور محرم، تو یہ محرم ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو حرام کیا گیا. علیکم تم پر کیا چیز حرام کیا گیا تھا؟ اخراجہم، اخراج ہاں نکالنا، ہم ان کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بس یہ دو فعل نئے آئے ہیں، باقی تو الحمدللہ تقریباً سب آتا ہے. 3 فعل نئے آئے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے چلیں، تو آیت کے اس حصے کا لفظی ترجمہ ہم نے کر لیا ہے. اشارات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، خود مدینہ میں بھی یہود کے 3 قبیلوں کا رویہ اسی طرح تھا. کون کون سے قبیلے تھے؟ بنو قریظہ، مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ، اوس جو تھا وہاں پہ جو مشرکین کے جو 2 قبیلے تھے. ٹھیک ہے نا،
اس میں سے اوس ایک قبیلہ تھا، ان کے ساتھ تھے، تو دوسرا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نزیر، تو یہ دوسرے قبیلے کے ساتھ تھے، وہ کون سا تھا؟ خزرج۔ تو اوس اور خزرج یہ دونوں ان کے تھے، مشرکین کے تھے، تو دونوں نے جو یہودیوں کے ایک ایک قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو وہ دونوں قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف جو تھے ان کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے۔ تو یہ وہ والی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ پھر ظاہر سی بات ہے بنو نزیر جو ہے وہ پھر بنو قریظہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اصل میں، تو ٹھیک ہے نا، یہ ان کو الاؤڈ نہیں تھا، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی جیتے گا تو وہ جن کے اوپر قبضہ ہو گیا ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالا جائے گا، پھر ان کے قیدی آئیں گے تو وہ قید ہو کر کے بھی آئیں گے، یہ وہ والی بات ہے۔ جنگ کے موقع پہ ہر قبیلہ اپنے مدار قبیلے کی حمایت کرتا تھا، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بد مقابل قبیلے میں بھی یہود ہیں، تو اصولاً ان کو یہود سے نہیں لڑنا چاہیے تھا، اور انہیں یہ پتا تھا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے یہ، اور ان سے عہد لیا گیا ہے اس چیز کے اوپر۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہود دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ وہ والی بات ہے کہ جب اپنے یہودی جو ہے وہ قید ہو کر کے آتے تھے تو فدیہ دے کر کے ان کو چھڑا لیتے کہ یہ تو ہمارے یہودی ہیں اور یہ تو اللہ کا حکم ہے کتاب میں۔ تو اب یہ والی بات ہے، کتاب میں تو یہ حکم تھا کہ تم نے ان سے پہلے لڑنا ہی نہیں ہے، اب پہلے ایک نافرمانی کر لی، لڑ لیے ان کے ساتھ، قیدی بھی بنا لیے، اب کہہ رہا ہو کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کیا بات ہو گئی جس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب ایک چیز کو مان رہے ہیں اور ایک چیز کو نہیں مان رہے۔ تو اصل میں کیا تھا کہ انہیں لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنا تھا، اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا چاہیے تھا۔ تو یہ اب جب آیت اگلے لیسن میں ہم کمپلیٹ کریں گے تو پھر یہ مضمون کمپلیٹ ہوگا، اور اس کی جو مزید تشریح ہے وہ ہم دیکھ لیں گے، مگر یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی ہمارے لیے جو یاد دہانی ہے مسلمانوں کے لیے کہ آج مسلمانوں کی آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اور یہ چیز ہم نے اس اپنے خطے میں دیکھی ہے کہ جب انگریزوں سے پہلے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی ہی حکومتیں تھیں، بلکہ آپ اس سے دیکھیں، ہم ہسٹری پڑھتے ہیں کہ جی وہ بابر کی فوج آئی یہاں پہ، تو بابر کی فوج نے کس کو شکست دی تھی؟ ابراہیم لودھی کون تھا اور کس کو ساتھ ملا کے اس نے جنگ کی تھی؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ مطلب مسلمان جو ہے کسی دوسرے مسلمان کے نقصان کے لیے کسی خود بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ مل کے تو بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز اس کے بعد بھی ایون یہ جو دکن میں نظام کی حکومت تھی، شیر شاہ، ہاں وہ بھی، ہاں وہ بھی ہے، بالکل اسی طرح تھا۔ تو یہ سب یہاں بھی ہم دیکھتے رہے، اور آج دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں میں، جو ہماری لائف ٹائم میں ہی ہم نے جو لڑائیاں دیکھی ہیں مسلمان ملکوں کی آپس میں، اور ابھی بھی ہو رہی ہیں سعودی عربیہ اور یمن کے اندر آپ دیکھیں، تو یہ چیز جو ہے نا صاف بتا رہی ہے کہ ہم بھی جو قرآن کریم ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، علاقائیت اور قومیت ان چیزوں میں بٹ کر کے ہم نے اللہ کے حکم کو ایک سائیڈ میں کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے، اور اصل سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کا احساس کریں، اس کو پہچانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور پھر جس کی جہاں تک استطاعت ہے وہاں تک کم سے کم اس پیغام کو تو پہنچائے نا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ باقی جو صاحب اختیار ہیں ظاہر سی بات ہے انہی کے لیے ہوگا۔ چلیں، حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے اس کے بہت آسان الفاظ ہیں، تو یہ تو ہم ڈائریکٹ عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن، ترجمہ کرتے جائیں، سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا، انا، کہ ہم نے کہا تھا نا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ
انہوں نے فرمایا کیا کہا؟ اب اس کو توڑوں گا، یہاں پہ تو قالت تقو تھا نا، بلکہ آگے بھی ملا ہوا تھا قالت تقو الظلم. اب ہم سمجھنے کے لیے توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں تو قالا نہیں قالا، انہوں نے فرمایا کہا، ترجمہ کریں نا، قالا اتقو، اشارہ کریں اتقو، آپ نے فعل پڑھا ہوا ہے اتقا یتقی QC3 میں، ٹھیک ہے نا. اتقو تم سب ڈرو بچو، ان سب معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. کس چیز سے؟ الظلم، ٹھیک ہے نا. تو ظلمہ یظلمو کی پوری گردان آپ نے کی ہوئی ہے، ظلم اس کا مصدر ہو گیا، ال کے ساتھ لگے گا تو الظلم ہو گیا، آسان ہو گیا کام. صرف یہاں پہ زبر کیوں آ گئی ہے یہ ابھی نحو میں آپ آئیں گے تو پڑھ لیں گے کہ بھائی یہ پیش الظلم تھا، الظلمہ کیوں ہو گیا ہے، یہ نحو میں آگے پڑھیں گے، اسی کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، فکر نہیں کریں. ظلمات، یہ لفظ پڑھ چکے ہم، QC2 میں آیا تھا، ظلمات و رعد و برق، یاد ہے نا، تو اندھیرا، ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں اندھیرے جمع ہے، ظلمتن کی جمع ہے. یوم القیامتی، قیامت کا دن، یہ بھی آسان ہے، پوری حدیث عربی میں سمجھ آ گئی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک. چلیں ترجمہ کیا بنا ہے کہ ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہے، یہ باماورہ ترجمہ ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اندھیرا ہوگا، روشنی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہوگی. جو لوگ ظلم کر کے وہاں گئے ہوں گے ان کے لیے وہاں بھی اندھیرا ہوگا، ان کو روشنی میسر نہیں ہوگی. قیامت کے جو سین ہے، وہاں کا منظر ہے، قیامت کا جو منظر قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی آتا ہے، تو وہاں پہ مختلف اعمال جو دنیا میں اس نے کیے ہوں گے اس کی وجہ سے وہاں پہ اس کے لیے روشنی ہوگی اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، پل سے گزرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت میں جو تاریکیاں ہوں گی، ظلم اگر دنیا میں ہم نے کیا ہے تو وہ وہاں پہ ہمیں پھر روشنی نہیں ملے گی، یہ بات سمجھنے والی ہے. الحمدللہ آیت نمبر 85 کا یہ والا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، وقار صاحب، ہاں، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. الحمدللہ آیت کا یہ والا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں. 2 اسباق جو ہم نے شروع میں بھی دیکھے تھے، اس آیت کے اس حصے سے ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے. یہ ہمارے لیے لیسن ہے. واقعات بنی اسرائیل کے آ رہے ہیں مگر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اپنے غضب سے بچائیے اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرمائیے. یہ ہم دعا کریں گے اور پھر نیت کریں گے ہر لیول کے اوپر، ذاتی اور اجتماعی، ہر طریقے سے جو دوسروں کے حقوق ہے ہم اس کو ادا کریں. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ نہ ہی میں کسی کو گالی دوں گا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال دل میں لاؤں گا. اب یہ دیکھیں، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں ڈالا ہوا ہے، آج کے دور میں آپ دیکھ لیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. سوسائٹی میں ہماری گالیاں دینا عام ہو گیا ہے. جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں مصیبت ہو جاتی ہے، چاہے آپ اس کے اوپر ہوں، ٹویٹر پہ ہوں، کوئی واٹس ایپ کے گروپس کے اندر ہوں، یا باقی فیس بک وغیرہ پہ بھی کمنٹس میں گالیاں لکھتے ہوئے لوگوں کو بالکل کوئی ہیسیٹیشن ہی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ فیس بک کے اوپر ہے، آپ کے فیملی ممبرز بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، بڑے چھوٹے، ہو سکتا ہے بچے بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست جاننے والے، ہو سکتا ہے آپ کے اساتذہ بھی آپ کے گروپ میں ہوں، اس کے فرینڈز کی لسٹ میں ہوں. اسی طرح ٹویٹر پہ بھی پتہ نہیں کون کون لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. آپ کیسے ہی حرکت کر سکتے ہیں؟ مگر کر رہے ہیں لوگ. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہماری
اخلاقی حالت بہت تباہ ہو چکی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے ہیں۔ اچھا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نمونہ تھا، اور کیا تھا وہ؟ قرآن جو اخلاق سکھا رہا ہے وہی ان کا اخلاق تھا نا۔ ہاں، انک علی خلق عظیم۔ تو ہمارے رول ماڈل وہ تھے یا آج یہ لوگ ہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے، کچھ سیاسی لیڈر بھی ایسے ہیں جو بہت گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، کچھ علماء بھی جو ہیں وہ بھی پھر اسی میں بہہ جاتے ہیں بعض اوقات، اور پھر گندی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکا دکا ہی ہیں مگر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ہمارا اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے اسفیئر میں جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں تو کہیں نا کہ بھائی جو مسلمان کا جو اخلاق ہونا چاہیے، وہ کیا مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے سکتا ہے؟ بتا دے اگر کوئی دے سکتا ہے تو پھر کیسے کر سکتے ہیں یہ کام ہم؟ تو سب سے پہلی چیز اسی گالی کے بعد جو کلچر ہے نا، پھر وہ لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، قتل و غارت گری، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح چلتی ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ گالی نہیں دینی ہے کسی کو، اور کوئی دے تو وہی والی بات ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، لوگوں کو روکیں، بتائیں کہ بھائی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ نفسن کی جمع انفسو، ابھی پچھلے لیسن میں بھی ہم دیکھا ہے 2 جمع ہوتی ہیں اس کی، نفوسن اور انفس۔ فریقن، فریقن کی جمع ہے فرقاء۔ دیار، دارن کی جمع دیارن، یہ بھی پچھلے لیسن میں آیا تھا، ریپیٹ ہو گیا آج ہی۔ اسمن، یہ میرا خیال ہم نے کسی 2 یا 3 میں کہیں پڑھا تھا، آسامن اس کی جمع ہے، یہ نوٹ کر لیں، آسامن اسمن۔ ہاں، یہ سا کے ساتھ ہے، سین نہیں ہے، اسمن نہیں ہے، اس کو ہم عام طور پہ اردو میں پڑھ لیتے ہیں، اسمن ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو گناہ۔ اسارا، یہ میں نے بتایا تھا جب ہم پڑھتے تھے کہ اسیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں، اسیر قیدی، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع ہے اسارا۔ آ رہا ہے ابھی، آ رہا ہے، آ رہا ہے ابھی، آ رہا ہے۔ جو فعل، جو اسم جو ہے وہ کسی فعل کا مصدر ہونا تو پھر اس کو ہم فعل میں ہی دیکھتے ہیں جا کے۔ تقتلون، قتل یقتلو آتا ہے، میں پوری گردان کر چکے ہیں ہم اس کی، ٹھیک ہے۔ کمزور والے دیکھ لیں سب سے پہلے، عدوان، ادا یعدو، کون سا باب ہے یہ؟ ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے، آپ نے دا یدو کی پوری گردان کی ہوئی ہے، تو دا یدو کے وزن پہ ہے یہ، اس لیے پہلے باب پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، باب کون سا ہے یہ؟ QC2 میں کمزور فعل میں دا یدو کی گردان کی تھی ہم نے، اس کے وزن پہ تلا یتلو بھی پڑھا تھا، ریکال کر لیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرانے کورسز جو ہے ریوائز کرنے بڑے ضروری ہیں۔ تو باب نصرہ ہے یہ، ٹھیک ہے، نصرہ میں کمزور فعل آیا، ٹھیک ہے، آخر میں عین دال اور واو اس کے مادے کے حروف ہیں، تو آخری والا یہ کمزور ہے، اس لیے اس کا وزن جو تھا وہ نصرہ ینصرو نہیں تھا، دعا یدعو بنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے آگے پیچھے ہو گئے، وہاں پہ دال عین واو تھا، یہاں پہ عین دال واو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ادا یادو فعل آ گیا، ادا یادو کس باب سے ہے؟ وزن کیا ہے؟ دا یدو، بس اب دا یدو کو ریکال کر لیں، دا یدو کی تو پوری گردان یاد ہے، QC2 میں ہم نے کی ہوئی ہے نا، تو بس اب آسان ہے، اس کا 6 چابیاں ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، آئیے۔ ادا یعدو، اغدو، عادن، معدودن، عدوان، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ داعن اور کیا تھا؟ مدعون تھا،
تو یہاں پہ عادن اور معدوون ہو گیا. وہی دال اور واؤ کو آگے پیچھے سوری دال اور عین کو آپ آگے پیچھے کریں گے نا, پوری گردان آپ اس کی بنا سکتے ہیں. میرا خیال اس کو لکھ لیں ہوم ورک کے طور پہ, دا یدو کی گردان لکھیں, اس کے بعد اس کی پوری گردان بنا لیں, اچھا ہو جائے گا, اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اس سے بہت سارے فعل آتے ہیں, جیسے ہم نے اس دن پڑھا ہے تلا یتلو, خلا یخلو, اسی وزن پہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے فعل آتے ہیں اس وزن پہ. نہیں میرا نہیں خیال ہے وہ عربی کا لفظ ہے, ہاں میرا خیال ہے عربی کا لفظ نہیں ہے وہ, چلے مجھے ویسے پتہ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. یا تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اصل میں یا اتونا تھا, تو ہم نے عطا یا اتی کی گردان کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ایک آتا یؤتی ہے اور ایک عطا یا اتی ہے, اس پہ ہمیشہ کنفیوژن ہوتی ہے, یاد رکھیں ایک ثلاثی مجرد سے ہے اور ایک مزید فی سے ہے. تو ثلاثی مجرد سے جو عطا یا اتی ہے وہ کون سے باب سے ہے؟ باب بنیادی جو ہے نا وہ ثلاثی مجرد کے چار ہی ہیں, اسی میں سے کسی میں سے ہوگا نا جی, ٹھیک ہے نا. زیر آ رہی ہے, اس میں سب سے اچھا ہے پہچان لینا, فعل مضارع میں زیر صرف باب دربہ میں آ رہی ہوتی ہے, تو باب دربہ سے ہے یہ. جبکہ آتا یؤتی جو ہے وہ مزید فی سے ہے, اور وہ کس باب سے, کون سا باب ہے وہ, آتا یؤتی, باب افعال. اس کو یاد کریں, اور QC3 میرا خیال ہے کافی بھولتے جا رہے ہیں, اس کو ریوائز کریں ذرا ایسی گردانیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, ورنہ آگے مشکل ہو جائے گی. چلیں اس کے 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. عطا یاتی کی, ٹھیک ہے, عطا یاتی, ایتی, آتن, ہاں, تیون اور اتیان, ٹھیک ہے. چلیں اخرج یا یخرجو کی گردان سب کو آتی ہے, پوری گردان کر سکتے ہیں, اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر دیں. اخرج یخرجو, اخرج, ہاں, خارج کیسے ہو گیا پہلے یہ بتا دو ذرا. ہاں مزید فی ہے, مزید فی کا فاعل مفعول دونوں میم پیش سے شروع ہوتا ہے. ہاں آپ نے خراجہ اور اخرجہ کو مکس کر دیا, لیکن ٹھیک ہے. مزید فی میں یاد رکھیں کہ مخرجن اور مخرجن ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ والی بغیر ڈسپلے کیے بھی ہو جائے گی. گردانے ریوائز کرتے رہے, بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو. تظاہرون, اچھا یہ میں نے بتایا تھا, دیکھیں باب تفاعل سے ہم نے فعل پڑھا تھا تدارسا یتدارسو. اس میں کیا ہے, یہاں پہ تظاہرا یتظاہرو ہے, تو یتظاہرو سے کیا بنے گا, تتظاہرو, اور اس کی جمع بنے گی تتظاہرون. تو یہ شارٹ ہو کر کے 2 تا اکٹھے آ رہی تھی, تو اس کو عربوں نے آسانی کے لیے ملا کر کے ایک تا کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے تساءلون میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اصل میں تتساءلو تھا, شارٹ ہو کر کے تساءلو ہو جاتا ہے. جب یہ 2 ایک ساتھ آ جاتے ہیں نا, 2 تا, تو ان کو ملا کر کے ایک کر دیتے ہیں. عربوں کا یہ طریقہ ہے, انہوں نے کیا, ہم اسی طرح سیکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گا تظاہرون بنا کیسے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں تتظاہرون تھا. یہ دیکھیں نا, تظاہرہ سے یتظاہرو ادھر اشارہ ہو گیا, تتظاہرو سامنے اشارہ ہو گیا, جمع کیا ہوگی, تتظاہرون. شارٹ میں وہ تظاہرون ہو گیا. تو باب کون سا ہے, باب 8 باب QC3 میں ابھی پڑھ کر کے آپ لوگ آئے, اسی میں سے کوئی ہوگا نا, تفاعل, ٹھیک ہے. ہاں تو اس کا جو ریفرنس فعل ہم نے پڑھا تھا وہ کون سا پڑھا تھا, تدارسا. تو تدارسا جیسے ہی آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تدارسا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا فعل ہے, یہ کون سا باب ہے, یہ ہے نا. جیسے اگر اسلمہ کا شارٹ میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ باب افعال ہے. تو اسی طرح اگر تدارسا لکھا ہوا ہے تو باب آپ کو پتا ہونا چاہیے تفاعل ہے. بس اس میں صرف یہ ہوتا ہے ایک شد والا ہے تفاعل اور ایک
الف والا ہے تفاعل، بس یہی ڈفرینشیٹ کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آئے اس کی 6 چابیاں کر لیں جلدی سے. تظاہرا یا تظاہرو، تظاہر، متظاہر، متظاہر اور تظاہرن. ٹھیک ہے نا. تفادوہم، تفادونا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وزن پہ آپ نے جو فعل پڑھا ہوا ہے باب مفاعلہ سے نادا ینادی، تو اب اس کے مادے کے روپ دیکھیں، وہاں پہ نون دالیا تھا، یہاں پہ فا دالیا آ گیا، تو کیا بنا؟ فادا یفادی. ٹھیک ہے نا. باب کون سا تھا؟ مفاعلہ. مفاعلہ کا بنیادی فعل ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ حاسبہ. مگر کمزور والے میں آخر میں جو کمزور والا آ رہا تھا ادھر پریفرنس گردان ہماری کس فعل کی تھی؟ نادا ینادی کی. تو اب تفادونا جو ہے اس کو ہم حاسبہ یحاسبو کے وزن پہ نہیں کریں گے، اب ہم اس کو کریں گے نادا ینادی کے وزن پہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو QC 2 اور 3 میں نے بہت پریکٹس کرائی تھی، امید ہے کہ یہ سب کو کلیئر ہوگی، بس پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو نادا ینادی کی گردان سب کو آتی ہے، QC 3 میں بہت اچھی طرح سے ہم نے کی تھی، ہے نا؟ ٹھیک، سب کو آتی ہے. چلیں، تو اب اسی کے وزن پہ فادا یفادی، یہ جو ریفرنس والے فعل ہیں نا ان کی گردانیں کرنا، اسی لیے میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے کہ آپ کو آسانی ہو جائے. اب تفادونا یہاں پہ آ گیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فادا یفادی ہے، تو اب اس کے سارے صیغے آپ کر سکتے ہیں. تو آئیے پہلے 6 چابیاں کریں نادا ینادی کی تاکہ ریکال ہو جائے. نادا ینادی کی 6 چابیاں کریں. نادا ینادی، نادی نہیں، 1 منٹ ٹھہر جائیں. فعل امر اس کا کیا تھا؟ زیر ہے نا صرف. ہاں، نون کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نادی. ٹھیک ہے. ہاں، اب منادن، منادن، ہاں، اور مناداتن. 2 مصدر ہم نے اس کے پڑھے تھے، ایک مناداتن پڑھا تھا اور ایک پڑھا تھا نداءن. ٹھیک ہے نا. 2 مصدر پڑھے تھے ہم نے اس کے. ہاں، اسی لیے اب کر رہا ہوں نا. اب آ جائیں فادا یفادی پہ. ٹھیک ہے. فادا یفادی، فادی دن، ہاں، دن، اور مفاداتن ہوگا اور دوسرا ہوگا فداءن. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ وہی ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں، بالکل وہی والا ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اصل میں وہ فدیہ دے کے چھڑانا والا جو لفظ ہے یہ وہی ہے، اسی سے یہ مفادات بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مفادات، محرمن کریں 6 چابیاں جلدی سے. حرما، یحرم، حرم، رم، محرم، اور دوبارہ کریں ذرا، کون سا فعل ہے یہ؟ حرما یحرم. ہاں، باب یاد کریں گے تو پتہ چل جائے گا، پھر مصدر آسان ہو جائے گا. باب تفعیل ہے تو اس کا مصدر ہوگا تحریم. یہ نہیں کر سکتے ہم کہ باقی سارے صیغے جو ہیں وہ تو باب تفعیل کے کر لیا اور مصدر میں آگے باب افعال پہ آ گئے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو یہ دیکھیں، حرما یحرم، حرم، محرم، محرم اور تحریم. تو آج کا لیسن یہ ہے کہ QC 2 اور QC 3 کی جو گردانیں ہیں وہ پکی کرنے کی ضرورت ہے آپ سب لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو ایک اپنا شیڈیول خود بنا لیں اور ریوائز کرنا شروع کر دیں. دوسرا طریقہ میں نے کیا بتایا ہے کہ پڑھانا شروع کر دیں، پڑھائیں گے تو آسان ہو جائے گا کام. ٹھیک ہے. چلیں، لیسن قرآن والا پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا. گرامر میں آ جاتے ہیں. گرامر میں کوئی نئی چیز میں آج نہیں پڑھا رہا ہوں آپ کو. QC 3 میں آپ نے فعل مجہول پڑھا تھا اور فعل مجہول کی گردان کی ہوئی تھی. آپ نے فعل مجہول کی ہم نے گردان کی تھی وہاں پہ ناصرہ کی صرف. ٹھیک ہے نا. اور شاید صرف فعل ماضی کی تھی، فعل مضارع بھی کیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. مضارع کیا تھا، ہاں، ماضی اور مضارع دونوں کیا تھا. بس پھر تو آسان ہے. تو
اب اس وہیں سے ہم بلڈ کریں گے اس کو. جو مجہول فعل مجہول کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا QC3 میں؟ ہم نے کیا بات کی تھی کہ وہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ ہاں اس کا ذکر نہیں ہوتا، فاعل ہے تو مگر اس کا ذکر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے نا. تو ہاں نصارہ ہم نے کہا تھا اس نے مدد کی، ٹھیک ہے نا. اور نصیرہ میں کیا ہوا؟ اس کی مدد کی گئی. تو یہاں پہ ہاتھ ہم اس لیے الٹا کر رہے تھے کہ مفعول والا اشارہ ہے، یہاں پر بھی مفعول کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو مجہول افعال کے لیے وہی والا اشارہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، QC3 میں آپ نے کیا ہوا تھا، اس کی جلدی سے پریکٹس کر لیں. نصیرہ، نصیرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ٹھیک ہے، یاد ہے نا اس طرح ہم الٹا کر کے ہاتھ کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ فاعل یہاں پہ نہیں ہے، مفعول کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، پہلے تھا اس نے مدد کی، مدد کرنے والا وہاں پہ نظر آ رہا تھا. اب جس کی مدد کی گئی اس کی بات ہو رہی، کی کس نے یہ نہیں پتا، جس پہ اثر ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مفعول پتہ چل رہا ہے. اس کو الٹا کر لیا نا ہاتھ کو، صرف بس یہ کر لیا مجھے، یہی تو بتایا. فعل ماضی میں اس طرح کرتے تھے، یہاں پہ ہتھیلی اوپر کر لینی ہے، مفعول کا یہی ہمارا ہے نا. تو بس اس سے یاد رکھیں مجہول میں ہتھیلی اوپر کر لینی ہے آپ نے. ٹھیک جی. پیسو وائس، ایکٹیو پیسو بھی ہم نے پڑھا تھا، QC1 میں بھی پڑھا تھا، ہے نا. چلیں تو فعل مضارع میں آ جائیں. فعل نصرہ QC3 میں ہم کر چکے ہیں. ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو. اب یہ یہاں پہ چاہے آپ ایسے کر لیں چاہے ایسے، جیسے آپ کو آسانی ہے، بس یہ ہتھیلی آسمان کی طرف کرنی ہے آپ نے، یہ یاد رکھیے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ نے نصارہ کی پریکٹس کی ہوئی تھی تو رضا کا بالکل اسی وزن پہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی باب نصارہ ہے. ٹھیک ہے نا، اسی وزن پہ ہوگا نا. تو آئیے کریں. رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا. یرزقو، یرزقون، ترزقو، ارزقو، ترزقون، نرزق. مجہول میں کیونکہ صرف فعل ماضی اور مضارع ہوتا ہے اس لیے اس میں امر نہیں اور اسم فاعل مفعول وغیرہ ان کی ضرورت نہیں. اسی گردان بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، QC3 میں آپ سیکھ چکے ہیں اس کو. تو بول چال میں اگر ہم اس کو استعمال کریں، فعل ماضی کو پہلے حل رزقا، حل رزقو، حل رزقتا. کیا ترجمہ ہوگا حل رزقتا کا؟ آپ ہاں رزق، رزق رزق دیے گئے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں حل رزقتم، رزقنا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو اب آپ اسی طریقے سے جو باب سمیہ کے جو افعال تھے اور پھر کمزور والے، ان سب کا بھی بنا سکتے ہیں. رول ہم نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل ماضی کے اندر جب آپ معلوم سے مجہول کی طرف جاتے ہیں تو پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، اور جو آخری سے پہلے والا ہے یعنی درمیان والا اس میں زیر آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور فعل مضارع میں ہم نے کیا سیکھا کہ شروع میں پیش آئے گی، آخری سے پہلے والا جو تھا اس پہ زبر آ جائے گی. یہ رول اگر آپ یاد رکھیں گے تو ثلاثی مجرد کے تو تمام ہی آپ کے آسان ہو جائیں گے. ثلاثی مجرد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ہاں مزید فی میں جب آئیں گے تو پھر تھوڑا ہاں نہیں 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 ہوتا نہیں ہوتا. یہ میں نے ابھی آپ کو فعل مضارع مجہول بھی کرا دیا ہے، اور آپ دیکھیں یہی شروع میں یا کے اوپر پیش آ گئی اور زا کے اوپر زبر ہے. تو اس کے مضارع کو بھی استعمال کر لیں ہم بول چال میں. حل یرزقو، حل یرزقون، حل ترزقو، ارزقو، حل ترزقون نرزقو. تو اب اسی طرح جیسے وہاں پہ فعل ماضی میں ہم نے کیا تھا سمعہ سے سمعہ کر لیا تھا، یہاں پہ سمعہ سے سمعہ تھا، وعدہ سے وعدہ تھا، قالا سے، ہاں یہاں پہ دیکھ لیں قالا سے قیلا کیسے بن گیا. اصل میں قالا میں الف سے پہلے زبر تھا، اب جب زیر لگانی ہوگی تو زیر کے ساتھ الف بولا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کو یا میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پھر نوٹ کر لیں، یہ ہم کہتے ہیں حرکات کی حروف کے ساتھ جو دوستی ہے. زبر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، زیر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوگی، اور پیش جو ہے وہ واو کے ساتھ ہوگی. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ حرکات چینج ہو رہی ہیں کمزور میں، تو کمزور حرف اس کے مطابق چینج ہو جائے گا، حرکت نہیں چینج ہوتی. اسی لیے یہاں پہ قیلا ہو گیا. قالا کو قاف میں زیر کے ساتھ آپ پڑھ نہیں سکتے، تو عربوں نے آسانی کے لیے کیا کر دیا، اس کو یا سے تبدیل کر دیا، قیلا ہو گیا. اسی طرح ہدا جو تھا جب اس میں زیر لگائی تو ہدیہ بن گیا. یہاں پہ یا سائلنٹ تھی، اب یا کے اوپر زبر آگے، ورنہ آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو نا، اس لیے یہاں پہ ہدا میں وہ سائلنٹ تھی، ہدی یا. ٹھیک ہے، اب انہی کے فعل مضارع میں آ جائیں. یسمعو سے یسمعو، ٹھیک ہے، کیسے چینج ہوا؟ یا کے اوپر زبر سے پیش آ گئی، اور میم کے اوپر تو پہلے ہی زبر تھی اس لیے وہی رہی. آخر سے پہلے والے کو اگر زیر ہوتی تو ہم زبر میں چینج کر دیتے، جیسے یہاں پر ہے دیکھیں یعیدو، یو عیدو. اچھا اب یہاں پر بھی یہی تھا کہ یہاں پہ واو تھا پہلے، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا وعدہ، ہاں یعیدو بنا تھا، اصل میں وہ یعیدو تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ واپس آ گیا، یو عدو بن گیا. ٹھیک، اسی طرح یقولو سے، اب یہاں پہ دیکھیں پیش کے ساتھ واو آ رہی تھی، اب جب زبر آئے گا تو زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ، تو یقالو بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، زبر الف کے ساتھ، زیر یا کے ساتھ، پیش واو کے ساتھ، تو یقالو ہو گیا. تو کچھ حدیث ہم نے اس طرح پڑھی ہیں کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا یقالو، یہی آتا ہے نا کہ اس سے کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہدی سے کیا بنا؟ یہدا. اب مزید فی کے بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں. مزید فی میں جو رول ہے وہ آپ کے اس کورس میں شامل نہیں ہے، وہ ڈیٹیل میں ہم آگے جا کر کے سیکھ لیں گے. ابھی صرف زیر اور زبر والی چیز یاد رکھیں اور پیش والی یاد رکھیں. اگر پہلے سے ہی پیش ہوتا ہے اس میں تو اس کو تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جیسے مثال طور پہ پہلا فعل تھا ہمارا علمہ، فعل ماضی. اب اس کا ماضی مجہول اگر ہم نے بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ علمہ. وہی جیسے نصرہ کیا تھا نا ہم نے نصارہ سے، تو عین کے اوپر پیش آ گئی اور لام کے نیچے زیر آ گئی، علمہ بن گیا. تو اب اس کی پوری گردان آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اسی طرح جب فعل مضارع میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یا کے اوپر پہلے ہی پیش تھی تو اب صرف زبر آ جائے گی. وہاں پہ تھا یعلمو، یہاں پہ آ جائے گا یعلمو. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. فعل مضارع میں بس یہ یاد رکھنا ہے زیر اور زبر کا فرق. تو ابھی باقی جو ہم نے ابواب سے فعل پڑھے تھے ان کا بھی فعل ماضی پہلے دیکھ لیتے، پھر فعل مضارع میں آئیں گے. حاسبہ جو تھا، اب جب یہاں پہ ہا کے اوپر پیش آیا تو کیا بن گیا؟
हुसीबा, क्यों? अलिफ के साथ पेश नहीं जा सकता था, वाव वापस आ गई फौरन, ठीक है ना। अनजला से उनजिला, औहा से नहीं ऊहिया, ठीक है ना, क्योंकि हा के नीचे जब जेर आएगी तो या पे हरकत फिर आ जाएगी। इख्तलाफा से उख्तुलिफा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक रूल है मजीदुन फी में, सेकंड लास्ट में तो जेर आती है, उसके अलावा जिन पे हरकत होती है ना उसको भी पेश में तब्दील कर देते हैं। ये रूल इंशाल्लाह आप आगे जाकर पढ़ेंगे, इसलिए ता के ऊपर जो जबर थी ये भी पेश में तब्दील हो गई है, ठीक है ना। ये रूल इंशाल्लाह आगे जाकर के पढ़ेंगे हम। फेल मुजारे में आ जाते हैं। फेल मुजारे में युअल्लिमु से क्या बना? युअल्लमु, तो इसको भी कंप्लीट कर लें इसी तरह। युअल्लमु, युअल्लमूना, तुअल्लमु, तुअल्लिमु, तुअल्लमूना, नुअल्लम, ठीक है ना। बाकी जो अफ़ाल हमने देखे वहां पे उनको भी देख लेते हैं। हासबा का फेल मुजारे था, युहासिबु, तो युहासिबु था, यहाँ पे या पे तो पहले ही पेश है, बस सिर्फ सीन पे जबर कर देंगे, युहासबु, ठीक है। युनजिलु से युनजलु, यूही से यूहा, ठीक है। और यख्तलिफु से क्या हुआ? युख्तलफु, ठीक है। उस रिवर्स के चक्कर में नहीं पड़े, आप ये रूल अप्लाई करें कि आखिर में हमने जेर की जगह जबर लानी है, तो जबर लाने की वजह से फिर ये हा हो गया, बस ये याद रखें, ठीक है। सही, सबके लिए एक ही रूल रखे ना आप, सेकंड लास्ट के ऊपर जबर लानी है। तो अब जहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा था वहां पे या तो या के ऊपर हरकत आ जाएगी, अलिफ की जगह वाव की जगह अलिफ आ जाएगा, या की जगह अलिफ, इस तरह से, ठीक है। चले, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज की है, इसलिए कि जब कुरान करीम में पढ़ते हुए आयात के दरमियान में हमारे मजहूल के सीगे आएंगे तो बाज़ औक़ात उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। या के ऊपर पेश आती है तो बाज़ औक़ात आपको देखना पड़ता है कि ये सेकंड लास्ट के ऊपर क्या है, जबर है अगर तो इसका मतलब है कि ये फिर मजहूल का सीगा है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। या के ऊपर जबर, ता के ऊपर या के ऊपर पेश, ता के ऊपर पेश, फेल मुजारे में खास तौर से ये होता है, ठीक है। तो होमवर्क की एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दूं, खास तौर से ऑनलाइन जो लोग हैं वो कोशिश करें कि टाइम के ऊपर ही भेज दें, ताकि टाइम पे ही आपके होमवर्क चेक हो जाए। लेट अगर आप भेजेंगे तो फिर एक तो मार्क्स भी आपके कुछ कटेंगे और हो सकता है फिर वो होमवर्क आपका मिस हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि एक पूरा हफ्ता होता है, आज जैसे आपको होमवर्क मिल गया है तो आप सॉल्व कर रहे हैं, कल परसों भी अगर आप पोस्ट कर दें तो हमें अगली क्लास से पहले इंशाल्लाह ज़रूर मिला हुआ होगा, ठीक है ना। तो यह ऑनलाइन लोगों के लिए ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क साथ साथ करते रहें। आपको पता है QC3 आप कर चुके हैं, मार्क्स होते हैं इसके, और वो मार्क्स जो हैं वो लूज़ करें तो फिर आखिर में आपको प्रॉब्लम होती है, पोजीशंस आपकी नीचे जाती हैं। तो बेहतर है कि साथ साथ करते रहें। और क्लास में जो लोग हैं आपको तो प्रिंटेड मिल रहे हैं, इसलिए आपको तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, ना पोस्ट करना है, बस अगली क्लास में आते हुए लेके आना है खाली यहाँ पे, ठीक है। और अगेन वही मैसेज वही है कि टीचर बने और पढ़ाते रहें तो इंशाल्लाह करंट रहेंगे इन चीज़ों के ऊपर। दुआ कर लें अल्लाह हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।